السلام علیکم۔ سماجی تعلقات کے دائرے میں کھانا کھلانا، پڑھنا، پڑھانا، باہمی ملاقات، خوشی و غم کے موقع پر دلداری وغیرہ امور بھی آتے ہیں۔ اسلام نے ان تمام شعبوں میں غیر مسلموں کے ساتھ بھی خوشگوار برتاؤ کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی دعوت قبول فرمائی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2617، باب قبول الہدیہ من المشرکین۔ خود غیر مسلموں کی دعوت دی ہے، انہیں اپنے مہمان بنایا ہے۔ الخصائص کبریٰ 1 2 3، اپنے رفقا کو غیر مسلم بزرگوں کی تجہیز و تکفین کے انتظام کا حکم دیا ہے۔ الارسن 2828، باب ما یفعل المسلم اذا مات لاہو قریب کافر نے غیر مسلموں کی عیادت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5257، باب عیاد المشرک۔ سامعین، انسان جس خطے میں رہتا ہے وہاں کے سیاسی حالات سے بے تعلق نہیں رہ سکتا، کیونکہ سیاسی مدرجات اتار چڑھاؤ کا اثر زندگی کے تمام شعبوں پر پڑتا ہے۔ بڑی حد تک سماج کا امن اور امان بھی ان حالات سے متعلق ہوتا ہے۔ چنانچہ اسلام میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان سیاسی روابط کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ سیاست کا مقصد ملک میں قانون کی حکمرانی کو قائم رکھنا اور مستحکم بنانا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت حجاز کے وقت کے علاقے میں کوئی باضابطہ حکومت موجود نہیں تھی، البتہ قبائلی روایت اور دستور کے مطابق تحفظ ہوا کرتا تھا اور لوگوں کے لیے باہمی تعلقات قائم رہتے تھے۔ اسی زمانے میں مکے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ مکے کے ایک شخص نے ایک بیرونی شخص کا حق ادا کرنے سے انکار کر دیا، چونکہ اس کا تعلق مکے سے نہیں تھا اور مکے میں اس کے ہم قبیلہ لوگ بھی نہیں تھے، اس لیے ممکن نہ تھا کہ وہ بزور طاقت اپنے حق حاصل کر سکے۔ اس غریب الوطن شخص نے صحن کعبہ میں اہل مکہ کو اپنی داستان برد سنائی اور ان کے ضمیر سے منصاف کا طلبگار ہوا۔ اس موقع سے کچھ لوگ اس کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے اور عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ان کی نشست ہوئی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری سرگرمی سے شرکت کی۔ اس طرح حلف الفضول نامی ایک تنظیم قائم ہوئی جس کا مقصد انصاف کو قائم کرنا، ظلم کو روکنا، ظالم کے خلاف مزاحمت کرنا۔ یہ واقعہ نبوت سے پہلے کا تھا، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کا کام اس قدر پسند تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر مجھے آج بھی اس کی طرف بلایا گا تو میں اس پر لبے کہوں گا۔ غیر مسلموں کے ساتھ مسلمان کے سیاسی تعلقات دو اصولوں پر مبنی ہیں کہ اول ان قوانین کی اطاعت پر جو مبنی پر انصاف ہو، کیونکہ آج جس ملک کی شریعت قبول کرتے ہیں تو زبان حال سے اس ملک کے دستور کی پاسداری اور فرما برداری کا اقرار ہے، ایک طرح کا عہد ہے جو ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ عہد کو پورا کرو، اوفوا بالعقود، سورہ مائدہ، اور ایک موقع پر فرمایا کہ اوفوا بالعقد، سورہ اسراء آیت نمبر 34، یعنی معاہدات اور وعدوں کی پاسداری کرو۔ قانون شکنی کا اسلام جائز نہیں قرار دیتا، بشرط کہ اس شریعت عدل کے خلاف نہ ہو۔ سیاسی اشتراک کی دوسری بنیاد ظلم کے مخالفت اس کے صد باب میں باہمی تعاون ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر منکر کو روکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ منکر میں تمام برائیاں شامل ہیں، یقیناً ظلم بھی اس میں داخل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منکر کو روکنے کے لیے طریقے کے سلسلے میں اصول بتائے کہ اس کے لیے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے طاقت کا استعمال کر سکتا ہے تو اس کا استعمال کرے، اگر طاقت کا استعمال نہیں کر سکتا تو زبان سے اس کے خلاف احتجاج کرے، اگر زبان کے استعمال سے بھی عاجز ہے تو دل سے اس کو برا مانے، عزم رکھے کہ جب بھی ممکن ہوگا وہ ظلم کو دفع کرنے کی کوشش کرے گا۔ مسلم حدیث نمبر 49۔ اس حدیث میں پہلے نمبر پہ ہاتھوں سے روکنے کا حکم دیا گیا۔ ہاتھ ایک علامتی لفظ ہے، ہاتھ سے مراد طاقت ہے۔ اس زمانے میں ووٹ اور پرامن احتجاج بھی ایک طاقت ہے۔ اس طرح سے منکر کو روکنے میں زبان کے ذریعے ظلم کے خلاف احتجاج بھی شامل ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے بری بات کو زبان پر لانے اور اعلان کہنے کو منع کیا ہے، لیکن ظلم کے خلاف صدا احتجاج بلند کرنے کی اجازت دی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 147۔ سامعین، اس کارساز قدیم حکیم کی ایک بہت بڑی رحمت کہ اس نے ظلم اور بے بس انسان کے رہنمائی کے لیے خود اس میں ایک ایسی قوت اور وجیت کی ہے جس کو وہ اگر استعمال کرے تو اس کا روار عالم کا ایک ذرہ اس کے لیے 10 سادہ حقیقت و سبق آموز معرفت ہے۔ انسان حقیقت آ گئی اور آج آشنے کا تشنہ لب ہے، اس کے لیے کتب سپار کی روت گردانی کرتا ہے، مگر اپنے ساتھ آلو سے یہ نہیں جانتا کہ جس شے کو باہر ڈھونڈتا ہے وہ اس کے اندر ہے۔ معرفت حق و اسرار کا طالب ہے، اس گوہر مقصود کے لیے وہ کاغذ کے نقش و نگار میں ڈھونڈتا ہے، مگر نادان یہ نہیں جانتا کہ ان کے واقعات میں موجود جو روزمرہ کی نظر سے گزرتے ہیں۔ سامعین، اگر قرآن حکیم آپ پڑھتے تو آپ نے محسوس کیا ہوا کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے گوناگون طریقوں سے تدبر، استفسار و اعتبار کی تاکید فرمائی ہے۔ بعض آیت میں صاف تفکر و تدبر فرمایا ہے، بعض میں تدبر کرنے کی ترجیح دی ہے۔ کسی جگہ لعلکم تتفکرون ارشاد ہے، کسی جگہ افلا تتفکرون سے اظہار تعجب ہے، کسی مقام پر عدم تفکر کی مذمت اور نکوش کی ہے۔
یہ عبارت سختی اور سالب تینوں متنوع صرف اس لیے اختیار کیا کہ انسان قوت و تفکر و اعتبار کی اہمیت کو محسوس کرے، اس میں دلیل راہ مشرع طریقت کی پیروی کرے جو ہر وقت ہر حالت میں اس کے ساتھ رہتا ہے اور شب بروز کے 24 گھنٹے میں 1 منٹ کے لیے بھی اس سے جدا نہیں ہوتا۔ لوگ ہمیشہ تفکر و اعتبار کے لیے کسی اہم اور عظیم شان واقعات کے منتظر رہتے ہیں، گویا وہ اپنے خواہ کے صارفہ والا سمجھتے ہیں کہ وہ معمولی چیزوں میں مشغول ہوں یا معمولی واقعات کو اس سے قابل نہیں سمجھتے کہ اس میں عبرت و بصیرت ملے۔ سامعین، یہ ایک دوسری نادی ہے، جیسے کہ میں کہہ چکی کہ اس کا عالم کا ایک ذرہ اپنے اندر عبرت و بصیرت کا ایک دفتر رکھتا ہے، اگر تم نے نہیں دیکھے تو تمہارا قصور ہے۔ سامعین، آج ہندوستان کی جو حالت ہے کیا ہے کہ عبرت و بصیرت کا مقام نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے زندگی حیات تنگ کر دی گئی تھی، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، جو غرور بہمی کا ایک منبع تھا اور نا انسانی شرارتوں کا بار مل سکتا، اور جو خون ریزی اور ظلم و صفا کے ریاض کی سب سے بڑی درندگی تھی۔ بس ان سب پر سلام جن کی آنکھیں خون بار، دل و دونوں جگہ سختہ، زبان دعائے سجد تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ خدا کے سوا کون ہے جو ایک مسترب روح کو پکار کو سنے، اس کے دکھ کو دور کرے، اپنے آگے جھکنے والے کو اپنے خلافت بخشے۔ افسوس کہ ہم بہت کم ہے جو عبرت و بصیرت رکھتے ہیں۔ سامعین، وہ جو خشک سالی میں پانی کے لیے روئے، کیا اب بادلوں کی گرج اور بجلیوں کی چمک میں امید کے آخری آنسو نہ بہیں گے؟ جنہوں نے نا امیدی میں اپنے مقصود کو پکارا ہے، کیا اب امید و بہم کی آخری دیوار حائل تک پہنچ کر خاموش ہو جائیں گے؟ کیا موسم خزاں کے ماتم زدگان کی حسرت کے لیے جائز ہے کہ باہر کے آئین و آمد پر اپنے ولولہ جنون کو خیر بات کہہ دیں گے؟ دہقان کا کام موسم کے ظہور کے بعد اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، منزل جس قدر نزدیک آتی ہے رہروان مقصود کے آتش شوق کا اور زیادہ تیز ہو جانا چاہیے۔ پہلے اگر حسرت و آرزو میں روئے تو اب امید میں اور زیادہ چیخ چیخ کر روئیں۔ سامعین، آسمان کے دروازے بند تھے اور ہم ان کی طرف دیکھ دیکھ کر پکارتے تھے، لیکن آج کھل گئے ہیں اور تم ہماری دعاؤں کے انتظار میں۔ ملائکہ مدبرہ ملک السماوات نے اپنے اجنحۂ نوازدہ کو کھول دیا ہے، جبکہ جواب نہیں ملتا تو تم پکارتے تھے، آج خود دست آمدہ استقبال ہے۔ پھر زبان سائل کو کیا ہوگا کہ خاموش ہے؟ موسم بدل رہا ہے، اس طرح وہ شورش کی جن خونیں بدلیوں سے فضا چھپ گئی وہ بالکل ویسی ہے جیسے ہر اثر انقلاب عرض و تجدید موسم خواب میں ظاہر ہوتی۔ کچھ عجب نہیں کہ ایام الہی کا ایک یوم عظیم ختم ہوا اور دوسرے دن کا آفتاب طلوع ہوا۔ یہ رات کی آخری گھڑیاں ہیں جو برف کی کسی تیزی اور بادل کسی ہیبت میں گزر جائیں گی، اور لہو اور دھوئیں کی بوندیں کے اندر سے دنیا کی حیات جدید کا ظہور ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس صبح کی بخشش میں حصہ لینے والوں کو چاہیے کہ اپنے دماغوں کا نہیں بلکہ آنکھوں کا احتساب کرے اور شیطانی غفلت سے ہوشیار ہو جائے، کیونکہ رات بھر جاگنا آسان ہے مگر صبح شادی کی گھڑیوں میں اونگنے سے بچنا مشکل ہے۔ یہ نہ ہو کہ رات بھر اختر شماری کرنے کے بعد آج صبح کے وقت سو جاؤ۔ جس روشنی کو دیکھنا چاہتے اس کی کرنیں تمہارے خواب دیدہ سروں پر ماتم کرے۔ سچ ہے کہ نہ تم اٹھے، نہ تم نے بیداری کے لیے کوئی کروٹ لی، لیکن جب دہقان آبپاشی سے غافل تھا تو آسمان نے خود ہی میں برسا دیا، جبکہ انسانی ہمتیں تھک گئی تھی تو کارخانہ الہی خود ہی متحرک ہو گیا۔ بس وقت کو اس کا حق دینے میں تساہل نہ کرو، کیونکہ وہ صرف اتنے ہی کا طالب ہے، اور جس قدر بھی جلدی ہو سکے اپنی اصلاح و درستی کا سامان کر لو۔ ہم امت وسط ہے۔ دنیا کی ان تمام بڑی بڑی قوموں کے بعد ہمارے سامنے صرف ایک قوم ایسی آتی ہے جس نے اپنے ظہور کے پہلے دن اپنا مقصد بتلا دیا تھا، جو محض قوتوں کو ایک ہجوم، طاقتوں کا اجتماع اور خیر و استحال بہمی کا ایک انقلاب سیلاب نہ تھا جو آیا اور بہا کر چلا گیا، بلکہ طے شدہ کاموں کا ایک کھلا اور اعلان کردہ پروگرام تھا جسے اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ دنیا کی اجڑی ہوئی آبادی اور برباد کردہ علم و تمدن کی یادگاروں کے سامنے نمودار ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، وہ قوم ہے اگر ہم نے انہیں دنیا میں قائم کر دیا تو ان کا کام آبادیوں کو اجاڑنا، انسان کو قتل کرنا، عمارتوں میں آگ لگانا یا خیر و استعلاء کی لعنت میں عالم انسان کو مبتلا کرنا نہ ہوگا، بلکہ وہ کارگاہ عالم میں اس لیے قدم رکھے گا کہ صلاۃ الہی کو قائم کرنے، محتاج اور کسب سزی انسانوں کو اپنے مال کا شریک بنانے، سچائی اور راست بازی کا حکم دے، ہر طرح کی برائیوں اور ظلم و فساد کو دنیا میں روکے۔ سب کا انجام کار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ سامعین، تاریخ موجود ہے، کئی ہزار سال تک کا سراغ ہم نے لگایا ہے، لیکن دنیا میں آج تک کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس نے اپنے ظہور کا مقصد قرار دیا ہو، اپنے ظہور کے اول دن ایسے صاف لہجے، ایسی کھلی روشنی میں اس کا عام اعلان کر دیا ہو۔